أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا ساهل لنا اشغالنا یا رسول اللہ بفریادم بے رس یا حبیب اللہ دارم جست و کس مشکلم پیش است مندر بے کثیر یا رسول اللہ مارا تو بصیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد نال ذوق شوق نال درود پڑھ لو یہ عقیدہ رکھ کے اسی پڑھ رہے ہیں ساڈے آقا ساڈا درود سماعت فرما رہے ہیں جھوم جھوم کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی زینت بزم کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات ہادی کل فخر الرسول احمد مجتبی منبع درود و صفا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی علی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات و سامعین اے ماہ مبارک ذوالحج شریف کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کی 26 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قاتلانہ حملہ ہوا جس قاتلانہ حملے کے تاب نہ لاندے ہویا آپ نے جام شہادت نوش فرمایا سے یکم محرم نور آپ کی شہادت ہے اس حوالے سے نال اج دا جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت
الشام کے اندر اگلا جمعہ انشاءاللہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک کے موضوع کے اوپر آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرا گا۔ آج کا موضوع سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنی لارح کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جدوں انہاں نوں آکھیا جاندا ہے ایمان لے آؤ جس طرح کی ایمان لے آئے لوگ، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اسی ایمان انج لے آئیے جی میں ایمان لے آئے بے وقوف۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس فرمان کا شان نزول یہ بھی مفسر قرآن سب تو پہلے مفسر میں جنہاں کا نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے نے حضرت عبداللہ ابن عباس، خود بھی صحابی نے باپ بھی صحابی، باپ بیٹے کو صحابیت کا شرف حاصل ہے اس واسطے سے تو بھی جناب عبداللہ ابن عباس کا نام لکھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا جائے گا۔ جہاں باپ بھی صحابی ہوئے پتر بھی صحابی ہوئے تو نام لکھا جائے گا، پتر کا تو اس وقت کیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے اندر فرماتے ہیں اللہ کریم نے خطاب فرمایا مشرکین دے نال، اہل ایمان دے نال نہیں، کنہاں نال خطاب کیتا؟ مشرکین نال اللہ نے خطاب کیتا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا میرے نبی کا کلمہ پڑھو، میرے نبی کا کلمہ پڑھو تے میرا نبی جڑا حکم دے رہا ہے ان منو تے نبی پاک حکم کیڑا دیندے سی؟ سرکار کہندے سی میں خدا دی طرف ساری کائنات واسطے نبی تے رسول بن کے آیا ہوں تے خدا وحدہ لا شریک ہے، جس نے مینوں اس کائنات تے نبی تے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ شریک کوئی نہیں ہے، نہ ذات دے اندر، نہ صفات دے اندر، نہ صفات دے تقاضیاں دے اندر۔ جیڑا بندہ بھی اس خدا دی خدائی کو منے گا، مجھ مصطفیٰ دی مصطفیٰ کو منے گا، اللہ کریم انہوں کلمہ طیبہ دی برکت دینا جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس پیغام آپ کی اس تبلیغ سعید ہوئی سب کو پہلا جس قلب مطہر نے اپنے دل کے اندر جگہ دیتی وہ دا نام سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سب کو پہلے اسلام جس نے قبول کیتا مردہ دے وچوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتاں دے وچوں جس نے سب کو پہلے اسلام کیتا قبول کیتا اسلام، انہاں دا نام اسم گرامی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے۔ بچیاں دے وچوں سب تو پہلے جس نے اسلام قبول کیتا انہاں دا نام اسم گرامی حضرت مولا علی ہے۔ 10 سال مولا علی دی عمر سی کہ تو مولا علی نے اسلام قبول کیتا۔ تے نوجواناں دے اندر چوتھے نمبر دے اوتے جنہیں اسلام قبول کیتا وہ دا نام ہے حضرت عثمان غنی۔ کی نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام پاک عمر، والد کا نام ہے خطاب، آپ کا نام پاکی ہے عمر، والد کا نام ہے خطاب۔ آپ کو فاروق اعظم کا لقب میرے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمر فضول نہیں سی کیتا اس وقت مسلمانوں کی تعداد سی 39 کتنی سی 39 ایکڑ 40 جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام قبول کیتا تے تعداد ہو گئی 40 کا عدد پورا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا وہ دی وجہ کی بڑی وہ دا پس منظر کی ہے آؤ آپ دے گوشت گزار کر لگا میں امید کرنا ہوں تسی توجہ دلال میری گفتگو سنو گے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سارے امتی میرے نبی دے مرید نے سارے امتی میرے نبی دے مرید نے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے مرید بھی نے میرے نبی دی مراد بھی نے مرید بھی نے تے مراد بھی نے ہن سمجھو اس گل نوں مرید کینوں آکھدے نے تے مراد کینوں آکھدے نے مرید وہ ہوندا ہے جڑا اپنے مرشد کو چل کے جا کے مرید وہ جیڑا اپنے مرشد کو چل کے جاوے انہاں دے دست اقدس کے اندر اپنا ہاتھ دے وے تے مراد ہوے جنوں اللہ کو نبی منگے جنوں اللہ کو منگیا جاوے انہوں مراد آکھیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگیا جی جناب عمر پاک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علیہ السلام قبولی سے کیتا قریش مکہ دا جب میں غفیر سارے سردار کرتے ہو کے بیٹھے نے دار ندوہ دے اندر جناب عمر پاک نے اس محفل کے اندر اس مجلس کے اندر انہاں قریش نے سرداران دی مجلس کے اندر آپ کی تشریف فرمانے ادھر مسلمانوں کفار نے مشرکین مکہ نے ستا کے انتہا کر چھڑی سی ظلم و ستم کر کے کدی حضرت بلال نے اختر داد تک ٹکایا جا رہے ہیں کدی حضرت عمر ابن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت تے لٹا کے آپ نے آخیا اندر چھٹ دے محمد کریم کا دامن کہندے نے جان دے جا سکتی ہے لیکن محمد کریم دا دتا ہوئے ایمان نہیں جا سکتا حد کر چھٹی کفار مشرکین نے ایک ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسل نبی کے اندر حضور نماز پہ پڑھتے ہیں سجدے دی حالت کے اندر سرکار نے تے آپ دی پشت مبارک دے ہوتے ابو جہل دے کہن دے ہوتے اٹھ دی اوجری دی آندی گئی گند دی بھری ہوئی گند دی بھری ہوئی اونٹ دی اوجری لیا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت اندر تے رکھی گئی تاجدار کائنات جناب رسول کریم تے یہ بھی ظلم ہویا ذرا توجہ کرنا حضور اسلام کی ذات مبارک تے یہ بھی ظلم ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ دے اندر میں سرکار دے گریبان دے اندر گلے دے اندر حضور اسلام دے کپڑا پا کے نا ایک بندہ ادھر کھچتا پیا کہ ادھر کھچتا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گلا مبارک نازک گلا مبارک دبنا شروع ہویا سرکار مدینہ علیہ السلام نے پھر بھی اپنے رب کی عبادت کو منہ نہیں موڑیا آپ کو ذرا سبحان اللہ تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک نے پھر ایک خیال کیتا ان کی اسلام نو بھی تے اسلام دے منن والے نو بھی نا ایک ڈنڈے والے دی لوڑ ہے کی دی لوڑ ہے ایک ڈنڈے والے دی لوڑ ہے اسلام نو بھی تے اسلام دے منن والے نو ایک ڈنڈے والے دی لوڑ ہے ڈنڈا والا ڈنڈے والا ہونا چاہیے ہونے بڑی ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چکے بولو بولو یار سرکار نے ہاتھ چکے
دعا واسطے۔ دوسرا منظر، سارے کافر اکٹھے ہو کے بیٹھ کے سردار سارے کہہ رہے ہیں اسلام دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے، دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے، دن ب دن روز بروز ترقی کر رہے ہیں، اسلام کو مننے والے دن ب دن اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کیوں نہ اس میں کریے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کلمہ پڑھانے والے سننے نبی سرکار کو شہید کر دیں، نہ کلمہ پڑھانے والے ہون گے تو نہ کلمہ پڑھنے والے پڑھن گے۔ انہوں نے اسلام کے شجر کو مٹان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ ادھر نبی پاک نے ہاتھ چکے ہوئے ہیں، ادھر منصوبہ بن رہا ہے، ادھر نبی پاک نے ادھر ہاتھ چکے ہیں، منصوبہ کی بن رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک نے ہاتھ چکے دعا مانگی، دعا دے الفاظ بات جو عرض کرنا پہلے سنو، آپس کے اندر میٹنگ ہوئی نہ کہ کیا لگے کیڑا بندہ انہیں کام کرے گا کیڑا حضور علیہ السلام معاذ اللہ شہید کرے گا، کیڑا بندہ ہے ایسا؟ سارے متفقہ طور دے ہوتے یہ گل طے کی، متفقہ طور دے ہوتے فیصلہ کیا بندہ یہ ہونا چاہیے جس نے کسی کو شک بھی نہ ہوئے۔ توجہ میرے لئے رکھو، جہدے ہوتے کسی کو شک بھی نہ ہوئے تے جے وہ بندہ پھڑیا بھی جاوے تے قریش خاندان والے وہ کو گدنا نہ لے سکے، کوئی ہے وہ بندہ نہ کسی ایک دے ہوتے گل نہیں پہنی چاہیے، سارے آپس کے اندر لے گل کالی دینے تے ہوندے رہتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کوئی کیتا، انہوں نے کہنے لگے میں کام کرا معاذ اللہ ساڑھے خداوند کو برا بھلا کہنا لگا، معاذ اللہ میں شہید کرنے واسطے جاواں گا، میں قتل کرنے واسطے جاواں گا۔ ہاتھ کے اندر ننگی تلوار پکڑی، ادھر تلوار پکڑ کے حضرت عمر کھڑے، ادھر میرے نبی دے الفاظ نکلے، تلوار پکڑ کے جناب عمر پاک کھڑے ہوئے، ادھر میرے نبی لجبال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چک کے دعا مانگی کی، پڑھا دعا سرکار کی دعا مانگی ہو، پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ایید الاسلام ذریعے طاقت عطا فرما دی، اسلام کی مدد عطا فرما دی دے ذریعے عمر دے ذریعے۔ سرکار نے بھی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ہر نبی کو ایک ایک دعا عطا فرمائی ہے، تے نبی ہوندا ہی مستجاب الدعوات ہے، جیڑی نبی دعا منگدا اللہ انہوں سارے بولو یار اللہ انہوں قبول کرتا ہے۔ مہربانی فرمایا کہ بار بار میرے کو فرمایا تھا کہ تسی عادت جان دے تو نبی کہڑے آئے ہو اب جمعہ ہی پڑھ دے ہو تے جڑا بندہ نواں آوے نا انہوں بھی پتہ لگے تے سبحان اللہ کہنے دا رواج ہے وے، اپنے آپ اس سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھی جایا کرو، کیونکہ جڑا ٹائم وقت میں تمہیں کہنا وقت وہ آکھو اس وقت میں 2 سال پہلا تمہیں اور سنا دیا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام عرض کرنے اس سرکار نے ہاتھ چکے، نبی پاک نے دعا مانگی، ادھروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پے، یہ بھی عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے نبیوں کو مستجاب الدعوات بنایا ہے، نبی جیڑی بھی دعا مانگدا ہے اللہ انہوں قبول فرما لیندا تے ہوے امام الانبیاء عام نبی نہیں، امام الانبیاء نبیوں کا سردار، جدی خاطر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر 300 رسول پیدا کیتے، جدی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، وہ نبی دعا مانگے تو اللہ کا درجہ اعلیٰ قبول فرمائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ کریم جل شانہ نے دعا کو قبول فرمایا، سرکار کی زبان دے وچوں الفاظ نکلے،
حضور پیر میں علی شاہ سرکار رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماتے نے میرے نبی دی زبان دے بچوں جڑے الفاظ نکلے ہو دے بارے چکے ہو دا رتبہ نہ کوئی تولے یارو او دا رتبہ نہ کوئی تولے او کیڑا دی ریس کرے او جیدے منہ وچوں نہ پھل بولے کیڑا میرے نبی دی ریس کر سکتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ نہیں بولتا قرآن اللہ کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رتبہ نہ کوئی تولے او کیڑا دی ریس کرے او جیدے منہ وچوں لفظ بولے اللہ کریم جل شانہ تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں دعائیہ کلمات کڈوائے سرکار نے دعائیہ کلمات پڑھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ادھروں جناب عمر پاک تلوار لے کے آپ آستان رسول کی طرف چلے رہی ہاتھ دے اندر تلوارے سین دے اندر خیالے وے آج اپنے بڑیاں دے خداواں نو برا کرن کہن والے نو آج اپنے پیو دادے دے خداواں نو برا بھلا کہن والے نو زندہ نہیں چھڈا گا لیکن تقدیر کی آخری پئیے عمر تو آج سر لہن واسطے نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم دے قدماں دے اندر اپنا سر دین واسطے جا رہے ہیں آج عمر تو اپنی مرضی نال نہیں میرے نبی دی دعا دے نال میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جاندا پیا ہے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راستے دے اندر جاندے ہی پے نے اللہ واسطے توجہ کریا جی میری گل تے جناب عمر پاک ہلے راستے دے اندر ہی رہے آپ کی ملاقات ہو گئی حضرت نعیم بن عبداللہ دے نال جناب نعیم بن عبداللہ نے ویکھیا ہے عمر دے چہرے دی رنگت بھی بدلی ہوئی ہے چہرہ بھی سرخ ہے ہاتھ دے اندر تلوار بھی پکڑی ترنگی تلوار پکڑی ہوئی ہے جلال بھی ہے جمال بھی ہے حسن بھی ہے چال بھی بدلی ہوئی ہے حضرت نعیم بن عبداللہ کے اندر عمر کتنے جان کا ارادہ کیتا ہویا ہی جناب عمر پاک کہنے لگے نہیں آج میں چھٹا گا نہیں اپنے پیو دادے دے خدا منو برا بلا کہنے والے نماز اللہ چھٹا گا نہیں قتل کر کے آواں گا کہ حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کنو قتل کرن دا ارادہ کیتا ہویا ہی حضرت عمر کہنے لگے نہیں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ قتل کرنے واسطے جا رہا ہوں اتنی گل جدو جناب نعیم بن عبداللہ نے سنی ہے جناب نعیم بن عبداللہ کہندے نے تو اس ناپاک مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ محمد کریم دے غلام آپ کے مر جان گے نبی اپنے کو کچھ بھی نہیں ہون دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جناب نعیم بن عبداللہ نے بدو کے آئے تسی اپنے اس گندے مقصد کے اندر ناپاک مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے جناب عمر پاک کہنے لگے کون ہے جڑا میرا مقابلہ کرے گا پاک نبی علیہ السلام دے غلام جناب نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں انہاں دے غلام تہاڈا مقابلہ کرنگے جناب عمر پاک کہتے ہیں پورا عرب میری تلوار دی کاٹ تو ڈردا ہے پورا عرب میری حیبت بھی جانتا ہے میری جلالت بھی جانتا ہے میری شان و شوکت بھی جانتا ہے میری شفقت بھی جانتا ہے کیڑا ہے جڑا میرے نال مقابلہ کرے گا جناب نعیم بن عبداللہ نے اگلی گل کی ہے قربان جاوانا جناب نعیم بن عبداللہ دی اس گل تے جناب نعیم بن عبداللہ کہندے نے عمر پھر بھی تو اپنے مقصد کے اندر
کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کلے نہیں، انہاں دے نال خدا بندے کریم دی ذات ہے۔ پھر بھی تو بڑے وقت مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہاں دے نال وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ جس وقت آپ سے اتنی گل کہی نا، جناب نعیم بن عبداللہ نے جناب عمر پاک پوچھنے لگے، توجہ ہے نا سارے آنے، جناب نعیم بن عبداللہ نے کیا نا انہوں نے نام خدا بندہ قدوس دی ذات ہے۔ حضرت عمر پاک کہنے لگے اچھا یہ جڑے 360 انہاں دے علاوہ بھی کوئی عیب ہے؟ میں تے سمجھی بیٹھا تھا آنی دے 360 انہاں تو علاوہ بھی کوئی عیب ہے؟ جس وقت حضرت عمر پاک نے گل کی تھی نا، جناب نعیم بن عبداللہ کہنے لگے تھے ہاں وہ وحدہ لا شریک ہے، جنہاں کوئی نہیں شریک، جن نے تینوں بھی پیدا کیتا، میرا بھی پیدا کیتا، ساری کائنات پیدا کرنے والا وہی ہے۔ میاں محمد بخش رومی کشمیر کھڑی دے تاجدار دی روح تڑپی، آپ نے قلم چکیا تکی لکھتے نے، آپ فرمانے نے اول حمد ثنا سارے دے سارے جھوٹے نے، لیکن وہ وحدہ لا شریک سچا ہے۔ زمین والیاں دا بھی وہی رب ہے، آسمان والیاں دا بھی وہی رب ہے، تخت الثری والیاں دا وہی رب ہے۔ قمر زمین دے اندر جتنی مخلوق رہندی ہے، انہاں سارے دا خدا ہی کوئی ہے، وحدہ لا شریک ہے، جدی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب جناب نعیم بن عبداللہ نے بڑے سونے انداز کے نام تیرے تے میرے پاک پروردگار عالم کی توحید بیان کی ہے، جناب عمر پاک خاموشی دے نال کھلوتے ہوئے نہیں، حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں جے تینوں میری گل تے یقین نہیں آندا چلے جا اپنی بہن نو جا کے دیکھ لے، اپنے بہنوئی نو جا کے دیکھ لے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے آئے، انہیں بھی کلمہ پڑھ لے آئے، وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ خدا بھی دوجا کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ بھی دوجا کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ بھی دوجا کوئی نہیں ہے، جہاں چلے جا اٹھے جا کے خیر خبر لے، انہوں جا کے پوچھ نبی پاک تے بعد جا کے ملی، پہلے اپنی بہن دی جا کے خبر لے، پہلے اپنے بہنوئی دی جا کے خبر لے۔ جناب عمر پاک نے جانا کہ نبی پاک کے بوئے تے سی، ہون چل پہ نے اپنی بہن دی طرف، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آئے نے اپنی بہن دے دروازے تے آ کے دستک دیتی، آپ دی بہن بھی، جناب عمر پاک دی بہن بھی، جناب عمر پاک کا بہنوئی بھی اندر بہ کے چوری چھپے اللہ دی لر کتاب دی تلاوت قرآن پاک دی تلاوت پہ کرتے نے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دروازے تے دستک دیتی، جب دروازے تے دستک ہوئی آپ دی بہن پوچھن لگی دروازے تے کون ہے؟ جس وقت آپ نے پوچھا دروازے تے کون ہے؟ گنجدار کباب کے اندر
آکھیا ہے عمر آیا وان دروازہ کھول. جس وقت جناب عمر پاک کا نام سنے قرآن دے جڑے ابرکات سی اس وقت قرآن کتابی صورت کے اندر کوئی نہیں سی. اس وقت قرآن میں صفحیاں تے لکھیا جاتا سی یا پتیاں تے لکھیا جاتا سی یا درخت دے چھلکیاں تے اوتے لکھیا جاتا سی یا چمڑیاں دے اوتے لکھیا جاتا سی یا پتھراں دے اوتے لکھیا جاتا سی. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جس وقت انہاں نوں پتہ چلیا انہاں نے قرآن تے انہاں ورقہ آیاتاں لکانا شروع کیتا. تھوڑی جی دیر لگ گئی تے ہن دیر نال دروازہ کھلیا دے. پاک نبی دے غلام عمر پاک اندر آئے. دیر کیوں لائی دیر کیوں لائی ہے دروازہ کھولن دے اندر کتنی دیر ہو گئی ہے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا کے کھلوتا آیا ہوا دیر کیوں لائی ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آپ دی بہن میرے جواب دینا ہی سی. جناب عمر پاک کہنے لگے اگر سوال بھی کر دیتا مینوں پتہ چلیا ہے تساں 360 خداواں نوں چھڈ کے ایک خدا نوں من لے آئے ایک مصطفیٰ کریم دی رسالت نوں من لے آئے. ایک گل سچی ہے یا نہیں؟ آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی دلیری دے نال یہ جھوٹ نہیں ہے واقعہ یہ سچ ہے. اسی مسلمان ہو گئے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جناب عمر پاک کہنے نہیں میں پاک کھلوتا کچھ پڑھن دی بھی آواز آتی پئی سی کی پڑھ دے بے سو. حضرت عمر پاک دے سوال ہوتے آپ کی مشیرہ کہنے لگیاں اسی لارت کتاب پڑھ دے بے ساں او لارت کتاب پڑھ دے بے ساں جنہوں بیجن والا بھی بے مثلو بے مثال آئی او بھی بے مثلو بے مثال کتاب بھی بے مثلو بے مثال. اسے بات میں کوئی دیوانہ کہہ گیا ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. وعدہ میرا یقین ہے میں نہیں آتا میں جدہ یقین ہے مینوں پتہ ہے تسی سارے یقین آلے سارے ایمان آلے بیٹھے ہوئے ہو سارے نوں پتہ ہے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں مصطفیٰ ورگی ذات کوئی نہیں. سارے مل کے پڑھو ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. پڑھو پڑھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. انہوں نے کام کرن دے تسی میرے نے توجہ کرو توجہ نہ ہٹاؤ پڑھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ جائے گا. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت قرآن دی بھی شان سنیے پاک پروردگار عالم دی بھی شان سنیے کہنے لگے نہیں جلدی کرو اسلام کو انکار کرو ورنہ میں تنوں مار دیاں گا تسی مینوں جاندے نہیں ہو تسی مینوں پہچاندے نہیں ہو. جناب عمر پاک دی بہن کہنے لگی کیڑی دلیری دی گل کردا پیا ہے جیڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اودا میں بھی پیتا کیڑی دلیری دی گل پیا کرنا ہے جیڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے دا میں بھی پیتا ہے. پاک نبی دے غلاموں نے مارنا شروع کیتا مار دیا تھک گئے
جناب عمر پاک کو ماردیا تھک گئے نے اپنی بہن ہوتے اپنے بہنوں نے مخاطب ہو کے کہنے لگے نے کیڑا نشہ کر لیا کیڑا نشہ کر لیا کیڑی توحید دی جام توحید دا جام کیڑا توحید دا جام تساں پی لیا ہے جڑا تانوں اسلام کو انکار نہیں کرن دیندا آپ کہنے لگے نے جواب کی دیتا ہے کہ عشق دیا اکانیوں رائیاں دیا لگ جان پھر نہیں بجائیاں جان دیا پڑھ لو عشق دیا اکانیوں دیا لگ جان پھر نہیں سب کچھ مار کے صدیق دسیا او ایویں نہیں ہو یاریاں نبھائیاں دیا لگ جان پھر نہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلاموں جناب عمر پاک نے جس وقت انہیں ساری گلاں سنیاں نے دل دے اندر اسلام دی حب بھی جاگ پئی ہے رب دی حب بھی جاگ پئی قرآن دی حب بھی جاگی سونے مصطفیٰ دی محبت بھی جاگی کہنے لگے نے لیا کہ پڑھ کے سنا صحیح سبحان اللہ بولو سارے لیا کہ پڑھ کے سنا تسی جڑا پڑھ دی پئی سے مینوں نہیں پتہ لگے کنا سونا ہے آپ جب شیرہ کہنے لگی اچھا یہ تو سننا چاہنا تو پھر انہیں کہا پہلے بہت کر لیا سارے بولو گیا پہلے بہت کر لیا پاک ہونے اس لئے کی کتاب پاک ہے پیجن آنا بھی پاک ہے جنہیں دے آئی ہوگی پڑھنا لے بھی پاک ہونا چاہیے دینا اسی قرآن پاک پڑھا تو پہلے پڑھ دیا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن اندر حکمت کی یہ پلا بڑی توجہ کرنا علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر ایک لکھی ہے آپ فرماتے نے حکمت دے بندے کی زبان میں جھوٹ بھی نکل جاتا ہے چگلی بھی کسی وقت ہو جاتی ہے حکمت بھی کسی پہلے ہو جاتی ہے زبان ناپاک ہوتی ہے زبان ناپاک ہوتی ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے ارادہ کرے نا رب کی مرضی یہ ہے کہ قرآن پاک ہے تو پاک ہو کے پڑھے رب کی مرضی یہ ہے اس واسطے اللہ کے لیے اللہ شان ہونے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نازل فرمائی علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جو بندہ اعوذ باللہ پڑھتا اللہ کی زبان کو پاک کر چھڑتا ہے اللہ کی زبان کو پاک کر دیتا ہے جب زبان پاک ہو جاتی ہے پھر لائق کتاب کی تلاوت کرنی شروع کر چھڑتا ہے اس واسطے آپ کی ہمشیاں کہنے لگی ہیں آپ کی ہمشیاں کہتی ہیں نہیں یہ تو سننا چاہتے ہیں کہ کل بھلا کی کرے آپ پاک ہو میں دنوں سنا دیا پھر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ رسول کی پاک ہو کیا بیٹھے توجہ ہے مسالے جدی آپ بولو ذرا سبحان اللہ اس طرح کر کے نہ سر جھکا کے بیٹھے نظریں چھوٹ گئی ہیں اکھاں دیا پلکاں بند ہو گئی ہیں آپ کی ہمشیرہ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کی تھی جس وقت سورہ طٰہٰ دیا بہت نے چند ایک آیات پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکھاں وچ آنسو آئے روندیاں میں کی کہتے ہیں کہ آیا سنبی دے مار نگار کہ میں نبی پاک معاذ اللہ قتل کرنے واسطے انہوں مارنا واسطے آیا لیکن آیا سنبی دے مار نگار میں او مینوں مار دے
آکھیا ہے آپ دی مشیرہ نے آپ نال لے آئے آپ دے بے ہوئی بھی نال ہو گئے نے اگے عمر پاک جا رہے نے آج عمر سر لہن واسطے نہیں بلکہ تقدیر آخری ہے محمد کریم دے قدمہ دے اندر سر دین واسطے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے ہوئے حضرت امیر حمزہ نے دیکھیا جناب امیر حمزہ میرے نبی دے چاچا نے سنس کے سرکار کی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کی مدینے دے تاجدار میں بھی قربان میرا مان بھی قربان تیری اولاد بھی قربان سب کچھ قربان سونے تیرے ہوتے لیکن آقا میں دیکھیا ہے عمر آ رہے آئے عمر دے ارادے چنگے نہیں لگ دے پہنی اتنی گل کہہ کے جناب امیر حمزہ واپس مڑے سارے صحابہ کو اعلان کیتا سارے نو کہنے لگے خبردار اگر عمر دا ارادہ چنگا ہوئے تے موسٹ ویلکم آکھیا دے جے ارادہ چنگا نہ ہوئے او دی تلوار نال او دی گردن اتار دیا جے ادھر حضرت امیر حمزہ نے گل کی ادھروں میرے نبی دی سمم وچوں الفاظ نکلے سرکار کی فرماندے نے میرے چاچا اے امیر حمزہ نال دیگر صحابہ مخاطب ہو کے میرے نبی فرمایا عمر واسطے دروازہ کھول دے ہو عمر آیا نہیں میں اللہ کو عمر منگیا ہے اللہ نے میں عمر عطا فرما دیتا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے وطن سرکار فرمایا عمر آیا نہیں بولو بولو یار عمر آیا نہیں میں اللہ کو عمر منگیا ہے اللہ نے میں عمر عطا فرمایا ہے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے نا سرکار کے قدمہ دے وچ بیٹھے عرض کی یا نبی اللہ یا رسول اللہ نے کلمہ پڑھو سرکار فرمایا پڑھتا جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو رہے جس وقت آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے مسلمانوں کو ساری بڑے چڑھ گیا اس لئے تو ڈنڈے آ گیا نا نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک نے پسند کیتا سی کہ ضرورت ہے انہیں اس چیز دیئے کہ ڈنڈے آنا بھی ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی نگاہ پاک نے منتخب کیتا ہے جس سے آپ نے خوشیاں دے ساتھ چڑھ کے سیاپا روزے لیکن دوسرے پاسے جب پتہ چلے نا کافروں میں کہ او آتے بڑا غلط کام ہو گیا ہوں تو ساڑھا کچھ روے گا نہیں کہ جگہ تو آ کر چلا گیا ایک دن نا جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ 40 دن کا پڑا ہو چکے ہیں 40 مسلمان ہو چکے ہیں جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق ہو گیا ہے جدوں جناب عمر پاک نے اسلام قبول نہیں نہ کیتا اسلام واسطے بھی سخت سخت آدھی اسلام واسطے بھی بڑے سخت سخت تے ہونا انہاں دے واسطے کافراں واسطے آپ سخت ہو گئے مثال دین لگا میں توجہ کرنا جناب عمر پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہنے لگے یا نبی اللہ سے سچے ہیں حضور سے سچے ہیں سرکار فرمایا ہاں سے سچے ہیں یا نبی اللہ ساڈا رب سچا ہے ہاں عمر ساڈا رب سچا ہے یا نبی اللہ قرآن بھی سچا ہے ہاں عمر قرآن بھی سچا ہے عمر تو پوچھتا کیوں گیا کیوں کچھ نہیں گل کی ہے عرض کی تھی یا نبی اللہ پھر جیسی سچے ہیں تو لوگ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں لوگ کے اللہ نے کیوں یاد کرتے ہیں لوگ کی کیوں نماز پڑھنے ہیں کیوں لوگ کے رب رب کرتے ہیں سر عام کریں گے دشمنہ دی آنکھ چ آنکھ پا کے انہوں نے دسا کہ عمر نے اسلام کو قبول کیتا ہے پتہ لگنا چاہیے عمر نے اسلام کو قبول کیتا ہے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگ کی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا صحیح ہے کیا تو صحیح ہے لیکن ابھی استداد کے اندر چھوڑے گا وہ زیادہ نہیں سی چھوڑے گا یا نبی اللہ کوئی گل نہیں حضور فرمایا نہیں یا نبی اللہ کوئی گل نہیں عمر اسی چھوڑے گا یا نبی اللہ کوئی گل نہیں عمر اتنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرار بدے آنا
میرے نبی علیہ السلام کو میں عمر جی میں کہنا ہے بولو بولو یار آنے ذرا کسی کی آواز کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی میں تو کہنا ہے میرے نبی علیہ السلام نے عمر کی گل نہیں کرنی, اللہ نے بھی عمر کی گل کرنی. بہت ساری آیات اللہ تعالی نے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اللہ نے نازل کی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی نا مسلمان باہر آگے نماز پڑھنا واسطے باہر آئے صحابہ مانتی ہیں. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تلوار پکڑی ہے کہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی جنہیں اپنی بیوی نے بیوہ کروانا ہے. سیدھے بولو یار کروانا ہے کوئی ایسا جنہیں اپنی بچیاں کو یتیم کروانا ہے. آؤ عمر بات آیا ہے تے اسی سارے عام اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں کسی کی مدد روک کے بخاؤ. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں مدینے والے سامان پڑھاؤ نماز پڑھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے کھڑے ہو گئے اور ذرا صفحہ کی ترتیب دیکھا دیا توجہ کرنا ذرا صفحہ کی ترتیب دیکھا دیا. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صف کے آگے کھلو گے پہلی صف بڑی دوسری بڑی تیسری بڑی. جناب عمر پاک صفحہ دے کے آپ کھڑے ہو گئے پیچھے حضرت امیر حمزہ پیچھوں پہرا حضرت امیر حمزہ دے رہے ہیں اگوں پہرا حضرت عمر پاک دے رہے ہیں. نماز تو ہو گئی نا نماز ہو گئی خدا انعام دے لگا زبان میں نے مصطفیٰ دیے انعام کی ملنے لگا ہے. سرکار فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ اور میرے ماں باپ پردے پر باندھا حکم ہو گئی. سرکار فرمایا عمر آج تو بات اللہ عمر نہیں تو عمر فاروق ہے تو فاروق اعظم ہے. ان فاروق کا مطلب پلا کی ہے حق تے باطل کے درمیان فرق کرنے والا سچے تے جھوٹے کے درمیان فرق کرنے والا. جناب عمر پاک نے سچے تے جھوٹے کے درمیان فرق کیتا. میرے نبی نے نہ عطا فرمایا فاروق اعظم تے حضرت امیر حمزہ نے لقب کیوں لیا. سرکار نے فرمایا امیر حمزہ تو میرا بھی شعر ہے تے اللہ کا بھی شعر ہے. مولا کی صرف اللہ کے شعر ہے لیکن میرے نبی کی کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسول تو یہ اللہ کا بھی شعر ہے تے رسول اللہ کا بھی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے عشق سے آپ کا تقویٰ کیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادگی کے نام بیان کرتے ہیں بڑی سادگی کے نام بیان کرتے ہیں. 24 لاکھ مربع میل کی سلطنت سے حکومت کرتے سن. اتنے ایک ملک کا وزیر اعظم مان کوئی نہیں نا. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کی سلطنت سے حکومت کرتے ادھی دنیا دے اوتے آپ حکومت کرتے پے ہیں. کیا بھلا کی کہتے ہیں اگر دریا نجرا کے کنارے سے کتا بھی بھوکا مر گیا نا تو عمر وہ بھی جواب دے دے گا. مسلمانوں کی سلوک کرتا گیا کالے واسطے صرف اقتدار کی خاطر صرف اقتدار کی خاطر صرف اقتدار کی خاطر. میرا ایک کوئی پیغام ہے 4 دنوں کی چاندنی پھر بولو بولو 4 دنوں کی چاندنی پھر کتنی کے ویلے کتنی کے دیر کرسی دے بنے گا. ایک وقت آئے گا اللہ کی عدالت لگے گی. کیا جواب جرم دو گے تو خدا تم خدا کے سامنے تو خدا کے سامنے کھڑا ہوئے گا کی جواب جرم دے گا. کس طرح کرے گا کہ میں یہ اپنی رعایا کے نام یہ سلوک کیتا کس طرح جواب دے گا. سارے اقتدار کچھ نہیں ہے سمجھ. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے نا وہ
میرے طریقے کو اپنائے، میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے، اللہ ان کامیابی عطا فرما دے گا۔ طریقہ سنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دا عالم ہے۔ آپ نے ایک کوئی کرتا پایا ہوا سی، اس تو پہلے کہ در سناما جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز میں آ جان لگے تھے۔ کیڑی نماز؟ عید کی نماز میں واسطے آپ جا رہے ہیں، اپنی گھر دی نوں کہن لگے جتی دے دے، جتی دے میں نماز پڑھان واسطے جاواں، وقت خلیفہ نے امیر المومنین نے کہنے لگے میں نماز پڑھان واسطے جانا، جتی دے دے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگیاں اے میرے سرتاج، جتی کو پتہ نہیں کنی باری سیتا ہے، پتہ نہیں کنی باری سیتا، ہوں تو سیتی جانتی نہیں ہے، اتنی بھی رہت نہیں ہوئی، سیتی سین دے قابل ہی نہیں رہی جو۔ جناب عمر پاک کہنے لگے چل کوئی گلی ننگے پیری چلے جانا، ننگے پیری گھر میں آپ عید کی نماز پڑھانا واسطے۔ اج ریاست مدینہ دا نام لین والے باہر جانا تے جتی بکری، دفتر جانا تے جتی، وزیران ملن جانا تے جتی بکری، سفیران ملن جانا تے جتی بکری، مشیران ملن جانا تے جتی بکری، جوڑا بھی وقت وقت، ہر فنکشن واسطے وقت جوڑا۔ لیکن ادھر وقت خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننگے پیری چل پائے۔ جس وقت آج ننگے پیری کی نماز پڑھانے واسطے جا رہے ہیں نا، صحابہ نے آپ کے یاراں نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے اوپر جتی پا لینی سی، جتی نہیں پائی۔ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس پاسے دھیان کیتا ہے کوئی ایسی گل بھی دسو جہی میرے کو کمی رہتی ہوے، میری ذات تے نہ دیکھو میرے کو کمی رہندی ہے نا تواڈے بارے، او دے ول خیال کر کے میں کرو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے نماز پڑھائی، پیر دھو کے نا جا کے نماز پڑھا کے واپس آ گئے۔ یہ سادگی کا عالم ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی لباس بھی کوئی کرتا سی، وقت لگے ہوئے تھے جگہ جگہ دے۔ ایک دن نا سارے صحابہ کٹھے آخری میں لفظ کر کی اجازت چاہتے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سجن آپ کے بیلی سارے صحابہ آپ اس کے اندر ایک دوسرے کو کہنے لگے پہلے بھی اسلام غریب سی ہوں تو اسلام میں اللہ نے طاقت دیتی ہے، اسلام میں اللہ نے ہمت دیتی، دلیری دیتی، اسلام ان کے مضبوط ہو چکے، اسلام کو ایسا سارا کچھ ہے۔ جناب عمر پاک نے ہلے بھی وہی کرتا پایا ہے، ہلے بھی وہی کرتا پایا ہے۔ سارے دن اکٹھے ہو کے کہنے لگے عمر پاک کو کہنے ہیں کرتا بدل لو، بڑی بڑی دنیا میں دوروں دوروں دنیا میں واسطے تعلقات دیے، سونے سونے لباس پا کے مسلمانوں کا بھی خلیفہ سونا لباس پایا ہوئے، انہوں نے سامنے بیٹھا ہوئے نا پتا چلے اسلام مسلمان کی عزت دیتا ہے کہ سونا جوڑا پا کے مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہے۔ سارے نے آپس کے اندر گل تو کر لی لیکن سوچنے لگے گل کون کرے گا؟ حضرت عمر پاک نال گل کون کرے گا؟ کیونکہ سارے جانتے سی عمر دلیر کسی نے سامنے کھلون کی ضرورت نہیں سی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گل کرنے واسطے انتخاب کیتا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کا، سارے بولو یار، مولا علی کا انتخاب کیتا، مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم جا کے رہا۔ تسی نہ جانتے انہاں دا مزاج کی ہو گیا، انہاں دی طبیعت کی ہو گئی، تسی جانتے ہو۔ اسی چاہتے ہیں ساڈے نال تسی یہ گل اگے کرو۔ جناب مولا علی کہتے ہیں میں بھی نہیں اتنی ہمت رکھدا، میں بھی نہیں ہمت رکھدا، لیکن تہاڈا مسئلہ میں لے یہ حل کروانے کی کوشش کرنا وا۔ آپ گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی، فقیہ باپ دی فقیہہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گئے، کہنے لگے اما جی اے کچھ ساتھی نہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ عمر پاک کو جوڑا ہی بدل لوے، بڑا پرانا ہو گیا، عمر پاک کو جوڑا بدل لوے۔ اما شوق صدیقہ کہتے ہیں بالکل تیس نہیں کہہ رہے، چلو آندے نے نا تو میں بلانی ہوں، انہوں نے گل کرنی ہے، پیغام بھیجیا۔
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف پیغام گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغام گیا نا فوراً اٹھے, سارے کام چھڑ کے نا فوراً اٹھے چل پئے. آئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالے باہر نہیں سی آئی ہیں. جناب عمر فاروق جوانی میں بیٹھے ہوئے نے کہا کیا کرنے آئے بولے یار جے گلاں میں سدیاں سدیاں کر رہے ہیں چھوٹیاں تے نہیں نہ کر رہے ہیں, سور نہیں لان دیا, شیر نہیں پڑھن دیا تے گل تے وڈی کر رہے ہیں نا. میرے اللہ نہ دیکھو, میرے انداز والے نہ دیکھو, اس ذات والے دیکھو جنہاں دا ذکر خیر کردا پیا. میرا رنگ بھی نہیں, میرا روپ بھی نہیں, میری جامی ورگی ٹھور بھی نہیں, میرا عشق رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹھور بھی نہیں, لیکن میں قسم خدا دی کھا کے کہنا ہوں میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں. میرا کوئی کمال نہیں ہے. پیارے نیک پاک ہستیاں دا ذکر خیر کر رہے ہیں, پاک کام دے غلام عادت مطابق گل آخری ہے, آخری انشاءاللہ اختتام کر رہے ہیں. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے آقا آپ کو بیٹھے نا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی امیر المومنین سارے کی خواہش ہے تسی اپنا کرتا بدل لو, لباس نہ پا لو. سارے کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں جی تسی سچ کہہ رہے ہیں, تسی صحیح کیتی ہے, ہونا بھی انجی چاہیے. سونا لباس میں پاواں, اسلام بڑی شان و شوکت والا ہے, اسلام عزت دینا ہے, میں چاہیے میں سونا لباس پاواں, لیکن تسی مینوں یہ دسو پوری توجہ کرنا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تسی مینوں یہ دسو میرے نبی دا کی طریقہ سی, جو میرے نبی دا طریقہ سی وہ مینوں دس دے عمر وہی اپنا لے گا, صرف وہ طریقہ دسو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک خدا دی ساری خدائی کمال کو مختار سن, ساری زندگی میرے نبی نے سادگی جناب بتائی. یہ الفاظ نکلے جناب عمر پاک کہتے ہیں میں اسے کو بنایا ہے. آدم چشتی کی کہتا ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا وہ نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. ملتا نہیں کیا کہا دو جہاں کو تیرے در سے, آقا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اس حادثے کا عالم سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ تقوی دے بارے چند گلاں کر کے پھر انشاءاللہ العزیز آپ دی حیات پاک دے آخری ایام پھر آپ دی شہادت بیان کراں گا. میرے پاک نبی علیہ السلام کے علماء 10 محرم سارے آباد کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں. حضرت امام حسین دے نام دا کچھ نہ کچھ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ سارے مرد اہتمام کرتے ہیں. میری گزارش ہے, میری عرض ہے, سارے ملک پاکستان کے سارے رہن والے مسلمانوں میری گزارش ہے, میری عرض ہے کہ سارے اگر چاہتے ہیں نا اسے کامیاب ہو جائیے تو حضرت عمر فاروق دی یاد بنایا کریے. جتھے اساں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائے کربلا واسطے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے محرم میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آل رسول کی محبت سانو سکھائی عمر فاروق نے ہے, انہوں نے سانو سکھائی ہے. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھی, آل رسول نے انہوں نے محبت کی تھی. لیکن آل رسول کی خاطر اساں سب کچھ لنگر کا اہتمام کریں گے تو سانو چاہیے نا جب تک محرم میں بھی اسی کریے کریں گے نا انشاءاللہ. ہولی ہولی بول دے پہ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کریم اللہ شان و تعالی میری انشاءاللہ آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جنہوں نے سنتا پر سنتا تھا